یا مہدی مددی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال ہے پروگرام مہدویت میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہماری یہاں پر جا کر کے تمام ہو گئی تھی کہ ہم امام کے سلسلے سے اس معاملے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کیا روایات میں غیبت کبریٰ اور صغریٰ کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں۔ تو آغا نے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وقت تمام ہو گیا تھا، لہٰذا آئیے اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنے سوالوں کو اور جوابات آپ تک پہنچائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بہت سی کتابوں اور جو آپ لوگوں سے ہم نے جو تقریروں کے ذریعے جو سنا ہے کہ امام سے فلاں نے ملاقات کی، فلاں نے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ان کے اندر جو ملاقات کے بعد جو واقعہ کھل کر کے سامنے آتا تو کچھ نہ کچھ کوالٹی ان کے اندر تھی کہ جس بنا پر امام سے ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نواب اربع، یہ جو چار حضرات جو امام کے خاص تھے غیبت صغریٰ میں، جن سے امام کی ملاقات ہوتی تھی، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ان کے میں ایسی کوالٹی ایسی کچھ تو رہی ہوگی کہ یہی چار لوگ سلیکٹ کیے گئے امام سے ملنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یہ غیبت امام عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، جیسا کہ ہم لوگوں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا کہ غیبت صغریٰ ہے اور غیبت کبریٰ ہے۔ جی، غیبت صغریٰ میں حضرت سب کے لیے پنہا نہیں ہے، سب کے لیے مخفی نہیں ہے۔ غیبت کبریٰ میں حضرت سب کے لیے مخفی، مگر یہ کہ کچھ خواص ہیں۔ لیکن غیبت صغریٰ کا جو زمانہ ہے، جو ہم نے عرض کیا 74 ایئرس یا بنابر بعض مبنا کے 69 ایئرس، یہ جو مرحلہ ہے جسے غور کرنے کا مقام ہے، اس زمانے میں خاص کچھ افراد ہیں جن کا حضرت سے رابطہ ہے اور جو لوگوں کی باتیں حضرت تک پہنچاتے ہیں اور حضرت کی جانب سے حل کی جانے والی مشکلات ان عوام کے درمیان لے آتے ہیں کہ حضرت کے نامے، حضرت کے خطوط یہ ان تک لاتے ہیں۔ یہ حضرت کو بعض حضرات دعا کے لیے کہتے ہیں اور یہ افراد حضرت سے ان کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ گویا حضرت اور لوگوں کے درمیان ایک واسطے کا کام یہ افراد کرتے ہیں۔ انہیں ہم لوگ مہدویت کے زبان میں نواب اربعہ کہتے ہیں۔ اچھا، چونکہ چار ہیں لہٰذا عربی میں ہم چار کو اربعہ کہتے ہیں، لہٰذا ان حضرات کو کیا کہا جاتا ہے؟ نواب اربعہ۔ جی، نواب اربعہ کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی نواب خاص سے امام زمان۔ واقعاً یہ وہ عہدہ ہے کہ جس پر انسان افتخار کرے کہ نائب خاص سے امام بننے کا افتخار کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ حضرت اگر کسی کو یہ کہہ دیں کہ ھذا من موالینا، کہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، بہت بڑی بات، وہ صد افتخار ہے انسان کے لیے۔ صحیح، چرصد انسان نائب خاص سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہو جائے۔ میں ان حضرات کے اسماء ذکر کر دوں کہ کون سے افراد تھے۔ ان میں سے بعض کے القابات جو تاریخ اور رجال کی کتابوں میں ملتے ہیں، انشاءاللہ پھر وہ جو ان کے بارے میں علماء رجال نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ کس قدر باوثوق افراد تھے، وہ بھی ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلے نائب حضرت کے عثمان ابن سعید عمری ہیں کہ جن کی کنیت ابو عمرو ہے، یعنی عثمان ابن سعید عمری جن کی کنیت کیا ہے؟ ابو عمرو ہے، اور آپ کے القابات میں سے العمری، سمان، اسدی اور عسکری، یہ آپ کے القابات میں سے ہیں۔ دوسرے نائب حضرت کے خود ان کے بیٹے، یعنی عثمان ابن سعید عمری کے بیٹے۔ ابھی دیکھیے باپ بیٹے کس قدر معتبر ہوں گے
کہ باپ نائب خاص سے امام، بیٹا بھی نائب خاص سے امام، واہ، محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، یہ نائب اول کے بیٹے ہیں۔ نائب اول یعنی وہی عثمان ابن سعید عمری کی وفات کے بعد حضرت کے نائب خاص کے عہدے پر فائز ہونے کا افتخار انہیں حاصل ہے۔ جی، تیسرے نائب حسین ابن روح نو بختی کہ یہ امام کے تیسرے نائب معتمد افراد میں سے تھے، محمد ابن عثمان کے یعنی نائب دوم کے معتمد اور قابل بھروسے مند افراد میں سے تھے، اور یہ ان کے ساتھ بغداد میں رہا کرتے تھے۔ چوتھے نائب علی ابن محمد سمری ہیں کہ آپ کی نیابت کا جو زمانہ ذکر ہوا ہے وہ 3 سال ہے، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد کوئی نائب مقرر نہیں ہوا۔ یہ ہوئے ان افراد کے اسماء کہ یکے بعد دیگرے امام کے نائب بنے۔ تو اگر یہ حضرات امام کے نائب بنے ہیں تو کیا فقط اسی لیے کہ ہمارا خط آپ پہنچا دیجئے، یا اور بھی ان کی کچھ ڈیوٹیز، ان کی کچھ یعنی کام کرنے کا ذمہ داریاں دی گئی تھیں؟ حسن، تم بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہم ایک گفتگو کریں کہ نائبین خاص سے امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جی، چونکہ دور سخت ہے۔ آپ اگر غور فرمائیے، اب تک امام وقت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تو اس قدر شکوک و شبہات رہا کرتے تھے، اب جب حضرت پردہ غیب میں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں شکوک شبہات کا بازار کتنا گرم رہا ہوگا۔ صحیح۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو ایک اہم ذمہ داری نواب اربع کی یہ ہے کہ وہ جو شک، وہ جو ڈاؤٹس لوگوں کی جانب سے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ عقیدہ مہدویت کمزور پڑنے لگے، ایک اہم ذمہ داری نواب اربع کی ہے کہ ان ڈاؤٹس کو دور کریں، اچھا، ان شبہات کا جواب دیں۔ وہ جو دشمن کی جانب سے ہر روز ایک شبہ لایا جاتا ہے، ہر روز ایک ڈاؤٹ پیدا کیا جاتا ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ اعتراض، احسن تم، ان کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری اور بہت اہم ذمہ داری کیا ہے کہ ان ڈاؤٹس کو دور کریں، چونکہ خدا کی آخری حجت پوشیدہ ہے، اور آپ سب ہم لوگوں نے بیان بھی کیا، ولادت بھی مخفی طریقے سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب تک رہے بھی غیبت سے پہلے تو بھی حضرت نے سب کو دیدار نہیں کرایا، لہذا شکوک و شبہات کا بازار تو بہت زیادہ گرم ہوگا۔ صحیح۔ اب ایسے دور میں ان نائبین کی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلی ذمہ داری وہ ڈاؤٹس جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں انہیں دور کریں۔ دوسری اہم ذمہ داری جو ان نائبین کی ہے وہ حضرت کس جگہ ہیں اسے مخفی رکھیں، اچھا، اسے لوگوں تک آشکار نہ ہونے دیں، نہ صرف دشمنوں کے لیے بلکہ اپنوں کے لیے بھی، چونکہ آپ جانتے ہیں حالات کس طرح کے ہیں۔ بسا اوقات ایک عام آدمی صحیح ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دشمن کو کسی بہانے سے دشمن اس سے اگلوا لے، لہذا احسن نادانی میں، لہذا اپنوں سے بھی حضرت کے مکان کو بچانا ہے اور حضرت کی جگہ نہیں بتانی کہاں ہیں، دشمن سے بھی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، ایک وجود کے مکان کو مخفی رکھنا، یہ دو ذمہ داریاں۔ ٹھیک۔ تیسری ذمہ داری، ہر دور میں فقہی سوالات آتے ہیں، ہر روز ایک مسئلہ شرعی آتا ہے، ہر روز ایک حکم شرعی بیان کرنا ہوتا ہے، جی، عقائد اور کلام کے سوالات بہت سے آتے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب دینا، یعنی علمی سوالات کا جواب دینا، اور حتیٰ امام تک ان سوالوں کو پہنچانا، اور امام سے ان سوالوں کا جواب لے آ کر لوگوں تک پہنچانا۔ اور میں دیکھ رہا تھا امام کے نائب دوم کے زمانے میں سلسلہ بہت زیادہ تھا، اچھا، فقہی سوالات کا، عقیدتی سوالات کا، بس یہ 3 ذمہ داریاں ہوئیں۔ چوتھی ذمہ داری جو ان حضرات کی ہے وہ وکیلوں کو معین کرنا۔ ایک چیز میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، نائب امام، وکیل امام، دیکھیں اب سسٹم کو سمجھیے، 4 ہیں نائب
اور بھی ایک ساتھ نہیں ہے، ایک کا دور ختم ہوتا ہے تو دوسرا آتا ہے. ایک ہے نائب خاص سے امام. اب یہ پورے جگہ کو تو کور نہیں کیا جا سکتا نا، کیونکہ حضرت کے چاہنے والے قم میں بھی ہیں، شہر رے میں بھی ہیں، مکے میں بھی ہیں، مدینے میں بھی ہیں، یمن میں بھی ہیں، بحرین میں بھی ہیں. آپ سسٹم کو دیکھیے، ایک نائب ہے. اب اس ایک نائب کے انڈر میں ماتحت وکیل ہونے چاہیے. اچھا، ہر جگہ پر توجہ فرما رہے ہیں. جی جی، وہ بحرین کے وکیل، وہ مثلا شہر رے کے وکیل، وہ جو وجوہات شرعیہ ہیں، وہ جو لوگوں کے مسائل ہیں، کیونکہ ایک نائب خاص سے بھی رابطہ ہر پوری دنیا کے گوشہ و کنار سے برقرار نہیں کیا جا سکتا. صحیح. لہٰذا عوام کے لیے کچھ وکیل ہوں، یہ وکیلوں کا رابطہ نائب سے ہو. لہٰذا ایک چوتھی ذمہ داری جو ان نائبین کی تھی وہ وکیلوں کو معین کرنا، کہ شہر کا کون وکیل ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو حضرت کی جانب سے. لہٰذا میں دیکھ رہا تھا ہر شہر کا ایک وکیل ہے. مثلا احمد ابن اسحاق بہت معتبر نام ہے، یہ وکیل ہیں قم میں. اچھا، نائب خاص سے رابطے میں. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اس کو دیکھیں. پھر محمد ابن شعزان، یہ وکیل ہیں شہر نیشاپور میں، یہ بھی نائب خاص سے کیا ہیں، تعلق رکھتے ہیں. قاسم ابن علا، یہ وکیل ہیں آذربائیجان میں. ابراہیم ابن مہزیار، یہ وکیل ہیں اہواز میں. محمد ابن ابراہیم مہزیار، یہ تمام افراد کیا ہیں، وکیل ہیں. ان کا رابطہ کس سے ہے، عوام سے. پھر یہ لوگ عوام کی باتیں پہنچاتے ہیں نائب خاص تک. نائب خاص ان باتوں کو مسئلے کا حل لے کر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے آتے ہیں. یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. پورا ایک سسٹم ہے جس کو ان نواب کو بے امر امام چلانا ہے. پھر اور ایک اہم ذمہ داری آپ کی خدمت میں عرض کروں ان نائبین کی کیا ہے، زمان غیبت کبریٰ کے لیے شیعوں کو تیار کرنا. کیونکہ اب دھیرے دھیرے زمانہ چونکہ سسٹم ہے. دیکھیں اگر آپ غور فرمائیے، میں ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کروں، امام زمان کے زمانے سے پہلے ہمارے جو ائمہ ہیں، امام حسن عسکری، امام ہادی، امام جواد، اگر ان ائمہ کے زمانے کو آپ دیکھیے نا تو امام سے لوگوں کے جو ڈائریکٹ رابطے تھے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے تھے. یعنی یہ انتظام کیا جا رہا ہے غیبت کے لیے. یعنی اگر آپ دیکھیں امام حسن عسکری کے زمانے میں بڑا سخت دور ہے. زیادہ تر اگر آپ غور فرمائیں وکیلوں کا جو سسٹم نافذ ہوا ہے امام حسن عسکری کے زمانے میں نافذ ہوا ہے. لوگ وکیلوں کے ذریعے اپنے امام سے رابطے میں. پھر اس سے پہلے جائیے تو وہاں پر بھی قید خانے کی صعوبتیں، مشکلات. امام جواد کے زمانے میں بھی یہی. یعنی دھیرے دھیرے لوگوں کا ڈائریکٹ امام سے رابطہ کم ہو رہا ہے، وکیلوں کے ذریعے ہو رہا ہے. صحیح. یہ کیا سسٹم بنایا جا رہا ہے تاکہ کل کے دن ایک امام غائب پر جب اعتقاد رکھنا ہوگا پہلے سے تیار ہو. اب اس کے بعد چونکہ یہ غیبت صغریٰ ہے، اس کے بعد ایک عظیم غیبت ہونے والی غیبت کبریٰ. اس غیبت کبریٰ کے لیے جس کی مدت بہت زیادہ طولانی ہے، حضرت کے چاہنے والوں کو کیا کرنا ہے، تیار کرنا اس غیبت کبریٰ کے لیے. ایک آخری ذمہ داری عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ مومنین کے درمیان اختلاف نہ ہو. یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داریوں میں سے ان کی ذمہ داریاں ہیں. چونکہ شیطان کا ایک سب سے بڑا اسلحہ جو ہے وہ مومنین کے درمیان اختلاف ہے. جیسے قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ آتا ہے تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈالتا ہے. اب ایسے دور میں جہاں پر مسائل کو لے کر، کلام کو لے کر، عقائد کو لے کر ہزاروں اختلافات کے بہانے ہوں گے، صحیح، ان نواب خاص سے امام زمان کے اہم ذمہ داریوں میں سے کیا ہے کہ مومنین کے درمیان اختلاف نہ ہو، اور پھر مومنین کا مالی لحاظ سے بھی خیال ہو. اچھا، کیونکہ سہم امام لینا ہے، امام تک پہنچانا ہے. امام کے حکم سے جو مومنین پریشان ہیں، جو مومنین مشکلات سے دوچار ہیں، کیونکہ حضرت تو مومنین سے غافل نہیں ہو سکتے. نہیں. لہٰذا ان مومنین کو اگر دیکھا جائے تو در حقیقت ایک باپ کا کردار
یہ نواب خاص سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ادا کر رہے تھے۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ایک سوال ہے جو ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں کہ جو ائمہ کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ نبی نے بتایا کہ ہمارے بعد یہ ہمارے جانشین ہیں، مگر یہ جو نواب اربعہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 حضرات امام کے نائب ہیں، ان کو کس نے یعنی بتایا کہ یہی رہیں گے، ہمارے بعد یہ ہیں، ان کے بعد یہ ہیں، ان کے بعد یہ ہیں؟ احسن تم، یہ بھی بہترین سوال ہے، چونکہ یہ ایک چیز ہے ذہن میں لوگوں کے، بعض لوگ شبہ کے طور پہ بھی لے آتے ہیں کہ نواب اربعہ کو کس نے معین کیا؟ کہیں انہوں نے خود سے تو دعویٰ نہیں کیا، جی کہیں ایسا تو نہیں خود سے کہنے لگے ہم نائب خاص سے امام ہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں بھی کبھی کوئی آ کر مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور کچھ آدمی آئیں گے اور کہیں گے ہم مولا کے خاص نائب میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں سند موجود ہے یا موجود نہیں؟ سوال یہ جی میں روایات میں دیکھ رہا تھا، خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے، توجہ فرمانے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب عثمان ابن سعید کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے وکیل ہیں اور میرے بیٹے مہدی آخر الزمان کے وکیل ہیں۔ یعنی یہ سلسلہ جو ہے آج سے شروع نہیں ہوا ہے، نہ یہ کہ غیبت کے بعد، اگر غیبت کے بعد شروع ہو تو نہیں پتہ نا کہ آپ کو امام نے بنایا نہیں بنایا، پہلے سے ہی غیبت کے زمانے سے پہلے یہ امام حسن عسکری علیہ السلام معین فرما لیں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ شک کیا جا سکے۔ امام حسن عسکری کا زمانہ ہے، ابھی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی حضرت غیبت میں نہیں گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے حتیٰ عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان جو ان کے بیٹے ہیں، ان دونوں کی وکالت کا ذکر کیا روایات میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب یہ جب معین ہو گیا کہ ہمارے مورد اعتماد ہیں، حتیٰ میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو وہ عرض کروں گا کہ حتیٰ امام نے بعضوں سے کہا کہ یہ جو کہیں سمجھنا ہماری بات ہے۔ جب مولا سے کسی نے پوچھا مولا میں دین کس سے حاصل کروں گا اس دور میں، حضرت نے فرمایا ان کی طرف رجوع کرو، یہ جو کہیں گے وہ ہمارا قول ہوگا۔ اب اس کے بعد پہلا مرحلہ دیکھیں، پہلا سسٹم بہت اچھا ہے، چونکہ پہلے مرحلے میں معین کون کرے؟ ایک امام معصوم کرے، جی، اس کے بعد کے مرحلے میں تو امام غائب ہیں، صحیح۔ اب وہاں کے بعد یہ جو آج نائب ہیں یہ معین کر کے جائیں گے کہ میرا نائب کون ہے، چونکہ یہ خود مورد اعتماد امام ہے نا، جی، اور یہ اپنی جانب سے بھی معین نہیں کرتے، صحیح، ان کو بھی امر امام ہے کہ آپ اپنے بعد ان کو معین کریے، آپ ان کے بعد ان کو معین کریے۔ بس پہلے شخص کے بارے میں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں کس نے معین کیا۔ میں نے عرض کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت موجود ہے، حتیٰ بعض خطوط جو گئے امام زمان تک، اور وہ توقیات جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جانب سے آئی ہیں، وہاں پر معین فرمایا کہ یہ ہمارے نائب ہیں جو کہیں، اور امام حسن عسکری نے معین فرمایا۔ اب جب یہ معین ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ مورد اعتماد امام ہے، ان کا قول امام نے ہمارے لیے کہا کہ تمہارے اوپر حجت ہے، یہ معین کرتے ہیں محمد ابن عثمان کو، محمد ابن عثمان معین کرتے ہیں حسین ابن روح نوبختی کو، وہ معین کرتے ہیں سمری کو۔ یہ سسٹم ہے ان حضرات کی تعین کا۔ چلیے گا، بہت شکریہ، وقت بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ ایک سوال ہے جس کا جواب یقیناً طولانی ہوگا، اگر آج کے وقت میں مناسب ہوگا تو آپ جتنا بیان کریں کہ یہ جو 4 حضرات جن کے نام آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ نائبین ہیں، امام سے خاص ملتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ان کی بایوگرافی بتائیے، اور ائمہ نے ان کے بارے میں اگر کچھ فرمایا ہو یا جید علماء جو دیگر گزرے ہوئے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی ہم شروع کریں اگر عثمان ابن سعید سے، ان کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے؟ حتیٰ یہ معلوم ہے امام ہادی، امام عسکری اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب میں سے ہیں گویا، یعنی 2 اماموں کے تو اصحاب میں سے، امام ہادی، امام عسکری، اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے تو نائب خاص ہیں، یعنی تین اماموں کا زمانہ در کیا ہے۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے امام ہادی سے، امام حسن عسکری سے بھی نہیں، میں نے امام ہادی سے، حسن تم عرض کیا مولا میں دین کس سے حاصل کروں؟
اور کس کی بات کو قبول کروں؟ اچھا، احمد ابن اسحاق ہیں امام کے عقلا میں سے. امام نے فرمایا عثمان ابن سعید اموی ہمارے معتمد ہیں، یعنی ہمارے بھروسے مند ہیں. اگر کوئی بات تم سے نقل کریں تو قبول کرو، ان کی اطاعت کرو، وہ میرے بھروسے مند ہیں. امام وقت کسی کے لیے آ کر یہ جملہ کہے. پھر اس کے بعد میں روایت میں دیکھ رہا تھا ابو علی نقل کرتے ہیں یہی سوال، سیم سوال میں نے امام حسن عسکری سے کیا. احمد ابن اسحاق نے امام ہادی سے کیا سوال جی. ابو علی نقل کرتے میں نے یہی سوال امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تو آپ نے فرمایا عثمان ابن سعید اور ان کے بیٹے محمد ہمارے مورد اعتماد ہیں. دیکھیں دو افراد جو امام کے نواب خاص میں سے ہیں، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ہمارے بھروسے مند میں سے ہیں، ان کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، یہ ہمارے معتمد ہیں. پھر اس کے بعد محمد ابن اسماعیل والی ابن عبداللہ کہتے ہیں ہم سامرہ میں حضور امام حسن عسکری میں حاضر ہوئے. حضرت کے چاہنے والوں کا ایک وفد، ایک جماعت آئی جی. اور کچھ سہم تھے، سہم امام جو پیش کرنا چاہتے تھے کس کی خدمت میں، امام کی موجودگی میں امام کو پیش کیا جائے گا. جی. وہ لوگ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے. امام نے فرمایا کہ یہ جو یمن کا قافلہ آیا ہے اسے عثمان ابن سعید سے ملاؤ. ابھی امام موجود ہیں، یہ امانت خدا، یہ جماعت لے جا کر کسے دے؟ عثمان ابن سعید کو. پورا سسٹم ہے. آسان تم کوئی یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بہت ڈاؤٹ ہو گیا یہ عثمان ابن سعید کہاں سے نائب امام بن گئے. جی. امام حسن عسکری کا زمانہ موجود ہے، یمن سے قافلہ آتا ہے، سہم امام لے کر آتا ہے، مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. حضرت فرمانی عثمان ابن روح کو بلاؤ، عثمان ابن سعید کو بلاؤ، ان کے حوالے کرو. واہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت؟ حتی راوی کہتا میں نے کہا مولا اس سے پہلے بھی میں جانتا تھا کہ عثمان ابن سعید کا مرتبہ عام لوگوں کی طرح نہیں، بہت بلند و بالا ہے، لیکن آج آپ کے اس عمل سے میں جان گیا کہ بہت بلند و بالا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں. اور پھر وہاں پر حضرت نے فرمایا کہ عثمان ابن سعید میرے وکیل ہیں اور میرے بیٹے مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بھی وکیل ہیں. اسی طرح صدوق علیہ الرحمہ کتاب اکمال الدین میں نقل فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، اب یہاں پر دیکھیے جو امام کا کوئی اس قدر خاص ہونا تو اس کے وجود سے کرامات بھی ہوتی ہیں. جی. عثمان ابن سعید کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک قافلہ آیا تھا اہل عراق میں سے، ان میں سے ایک شخص نے لا کر کچھ سہم دیا عثمان ابن سعید کو کہ یہ مولا کی بارگاہ میں دے دو. عثمان ابن سعید نے کہا پہلے اس مال میں سے، یہ ہمارے لیے درس بھی ہے، پیغام بھی ہے، اس مال کو جو تم لائے ہو سہم امام ادا کرنے کے لیے پہلے 400 درہم اس میں سے نکالو، وہ تمہارے چچا زاد بھائیوں کا ہے. تو یہ فرمانے کوئی معمولی ذات نہیں، کہا 400 درہم نکالو، یہ کس کا ہے؟ یہ تمہارے چچا زاد بھائیوں کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے واقعاً مومن آدمی ہے، یہ حساب کتاب میں گڑبڑ ہو گئی تھی. کہ میں نے اپنی جو کھیتی کا پھر حساب کتاب بیٹھ کر نکالا تو ہاں صحیح میں وہ 400 درہم جو ہے میرے چچا زاد بھائیوں کا تھا. یہ ہیں یہ غوات جو نائب خاص سے امام ہیں. یہ ہوئے عثمان ابن سعید. دوسرے نائب کو اگر آپ دیکھیں محمد ابن عثمان، یہ بیٹے ہیں خود عثمان ابن سعید کے. جی. اور ابھی میں نے روایت عرض کیا کہ ان کے اعتماد پر بھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے. یعقوب ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن عثمان کے ذریعے خط روانہ کیا تھا حضرت کے حضور میں، یعنی امام زمان کے حضور میں، اور اپنی مشکل کا حل مانگا تھا. تو حضرت نے فرمایا محمد ابن عثمان موثق ہیں، ان کے خط میرے خط ہیں. اچھا، یہ ذات کے بارے میں. حتیٰ جعفر ابن احمد مطیل کہتے ہیں محمد ابن عثمان نے مجھے طلب کیا. میں نے دیکھا ان کی، حتیٰ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو میں ان کی کرامات کو بھی نقل کرتا کہ یہ جو اس عہدے پہ فائز ہیں یہ کرامات، صاحب کرامات ہیں. خود محمد ابن مطیل کہتے ہیں محمد ابن عثمان نے ایک مرتبہ مجھے طلب کیا اور کہا کہ یہ کچھ کپڑا اور درہم ہے، لے کر جاؤ، تم واسط ایک جگہ ہے وہاں لے کر جاؤ. اچھا. اور جا کر وہاں پر جو پہلا شخص تمہیں ملے اس سے حوالے کر دو. یہ کہتے ہیں میں لے کر نکلا، واسط پہنچا
حسن ابن محمد ابن قطات سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کے حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے بعد انہوں نے کھولا تو دیکھا تجہیز و تدفین کے لیے جو رقم ضرورت تھی وہ اس میں تھی۔ اب حسن ابن محمد قطات کہتے ہیں کہ صحیح وقت پہ تم آئے، خدا کا شکر ہے، چونکہ محمد ابن عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تجہیز و تدفین کا پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا، یہ پہنچائے۔ اب یہ کرامات اگر آپ دیکھتے جائیے ان حضرات کے، بس ان کی خصوصیات بھی اگر آپ دیکھیں نا، نائب اول کے فرزند ہیں، اپنے والد کی طرح 2 امام کی جانب سے نائب مقرر ہیں، کلامی فقہی اختلافات جو آپس میں ان کا حل، دیگر جو نواب اربعہ میں سے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مدت نیابت بھی آپ کی ہے، 305 ہجری میں آپ کی وفات واقع ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ آ جائیے جلدی سے حسین ابن روح نوبختی کی جانب، انہیں بھی دیکھیے اپنے زمانے کے برجستہ افراد میں سے ہیں، اور محمد ابن عثمان نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ عرض کیا کہ پہلا نائب معین ہو جانے کے بعد دوسرے نائب کو پہلا، پھر اس کے بعد تیسرے نائب کو یہ دوسرا۔ مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن عثمان کا آخری وقت تھا، کچھ بزرگ ہستیاں ان کے پاس تشریف لے گئیں اور ان کی جانشینی کے سلسلے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا حسین ابن روح میرے بعد جانشین ہیں۔ جعفر ابن محمد مدائنی فرماتے ہیں 400 دینار سہم امام میں محمد ابن عثمان کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا مجھے مت دو، حسین ابن روح کو دو، یہ دیکھیں انتظام ہو رہا ہے، وہی جیسا امام، وہی کہا یہ ان کو دو، کہا آپ قبول کر لیجئے، کہا میں قبول تو کر لوں لیکن اتنا یقین کر لو کہ حسین ابن روح جو ہیں میرے بعد میرے نائب ہیں۔ ایک چیز اور حسین آپ کو ان کی خدمت میں بتاؤں، ابو سہل نوبختی ایک بہت برجستہ شخص ہے، مومن متدین، ان سے کسی نے آ کر پوچھا کہ آپ کے رہتے ہوئے حسین ابن روح نوبختی کو نائب مقرر کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا امام خوب جانتے ہیں کسے اپنا نائب رکھنا، دیکھیے یہ ہے اطاعت۔ صحیح، میرے پاس اگر علم زیادہ ہو تو میں نہیں سمجھوں کہ یہ منصب میرے لیے مناسب ہے، کہا امام خوب جانتے ہیں کسے اپنا نائب مقرر۔ پھر اس کے بعد وجہ بھی بتایا، کہا کہ در حقیقت میرا مناظرہ ہوتا ہے دوسرے مذاہب والوں سے، اور مناظرے میں مجھ سے جب باتیں ہونے لگیں گی اور وجود امام پہ باتیں ہونے لگیں گی اور میں امام کے مکان کی اگر خبر رکھوں تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مناظرہ ہو رہا ہے اور آپ میری بات مان نہیں رہے ہو تو میں بتا دوں گا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کر دیکھ لو امام وقت موجود ہیں، کہ میرے ساتھ یہ مشکل پیش آ سکتی تھی۔ لیکن حسین ابن روح نوبختی اس ذات کا نام ہے کہ اگر انہیں قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے اور امام ان کے پاس ہوں تو بھی ان کی خبر نہیں دیں گے، یہ ذات کی کرامت۔ پھر اس کے بعد آخری نائب اگر آپ دیکھیں شیخ ابو الحسن علی ابن محمد سمری، یہ ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ہادی امام حسن عسکری کی خدمت میں مصروف تھے پوری زندگی، یعنی وہ 2 اماموں کا زمانہ بھی درج کیا ہے اور ان سے مکاتبہ بھی فرماتے رہے۔ حسین ابن احمد کہتے ہیں کہ ان کی وفات سے چند روز قبل میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا آپ کے بعد جانشین کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اب مجھے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو نائب مقرر نہ کروں، اور حضرت نے میرے لیے یہ بیان کر دیا ہے کہ 6 دنوں کے اندر اپنے کام کو سب نپٹا لو، تمہاری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اچھا، بس اگر آپ ان افراد کو دیکھیں تو خدا کی قسم ان کی ذمہ داریاں بہت اہم تھیں۔ ان کی نیابت کا زمانہ ذرا کم رہا ہے، 3 ہی سال رہا ہے، اور 329 ہجری میں جب یہ وفات پائے ہیں وہیں کے بعد آپ غیبت کبریٰ میں چلے گئے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اور ان کی قبر اطہر یعنی آخری نائب کی قبر اطہر بغداد میں ہے۔ تو ان کی ہسٹری کو ہم ناظرین سے بھی درخواست کریں گے کیونکہ ہم لوگوں کے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا کہ بہت تفصیل سے بیان کیا جائے، ناظرین بھی ان کی ہسٹریز جا کر دیکھیں، تاریخ جا کر دیکھیں، واقعاً کیا ذمہ داریوں کو اور کس سسٹمیٹک انداز سے ان ذمہ داریوں کو انہوں نے نبھایا کہ آج تک عقیدہ مہدویت ہمارے دلوں میں ہے، ہمارا یقین ہے، اور اس عقیدہ مہدویت سے ہم متزلزل نہیں ہو پائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک حضرت ظہور نہ کر جائیں اور حضرت کے ظہور کے بعد بھی یہ عقیدہ مہدویت ہمارے وجود میں مستحکم
اور محکم ہوتا رہے۔ بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اکثر نام ہم لوگ سنا کرتے تھے، لیکن آج ہم لوگوں نے جانا کہ واقعی خود ان کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ کوالٹیز کہ جس کی بنا پر امام نے انہیں اپنے قریب کر لیا، اتنے قریب کہ اب ہمیشہ ہم لوگ انہیں اس طرح سے یاد کرتے رہیں گے۔ اور ان کے خود ان لوگوں کی جو کرامات میں سے کچھ کرامت جو ہے آقا نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور جیسا کہ آقا نے گزارش کی، واقعی ہے یہ دلچسپی ہے، یہ پروگرام دلچسپی پیدا کر رہا ہے خود ہمارے اندر کہ ہم اور جانیں اور پڑھیں ان لوگوں کے بارے میں، سمجھیں ان لوگوں کو۔ تو ناظرین، چونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح جو ہے وہ 27-28 منٹ کے اندر اپنے پروگرام کو تمام کریں، تاکہ اور بھی دوسرے موضوعات پہ بہت سے پروگرام نشر ہوا کرتے ہیں، وہ بھی آپ تک پہنچتے رہے۔ تو اپنے پروگرام کو ہم یہاں روک رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جب حاضر ہوں گے تو اس کے بعد اور بھی بہت سی باتیں ہیں امام کے سلسلے سے جو ہمارے معرفت میں انشاءاللہ بڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، معرفت کا سلسلہ اور بڑھے گا۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔